ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقت تک دل کا مسئلہ بھی ہے جس کو جاننے کے لیے ہمارا مذہب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا ہو گئے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقت کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہی جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرنا، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء و مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا۔ باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو محتاج۔ انہوں نے صحیح کر دیا۔ میرے بھائی وقت 1400 سال سے چلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقت کی ہے۔ یہ ہمارا مطلب ہے، آپ کیوں اس کے اندر وقت دیتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی۔ آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل جائے۔ کی کیپیسٹی مشکل سے 5 یا 6 ہزار ہے، اور الحمدللہ اس سے بھی باہر دگنا تیگنا چوگنا لگ بھگ ہم سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 لوگ باہر تھے۔ 5,000 کی کیپیسٹی ہے اور لگ بھگ 1,00,000 لوگ جو ہے باہر تھے۔ تو یہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی قیادت پر بھروسے کا جو ہے اظہار ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، جس طرح سے وہ قوم و ملت کی پاسبانی کرتے ہیں، ان کی رہبری کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور ان کو سر پہ بٹھایا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملت کے کچھ لوگ آتے ہیں اور جو ہے قوم کو ٹھگ کر کے چلے آتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی ایک واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قوم و ملت کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا۔ ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے جو ہے نا بے قصور نوجوان جو بغیر ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو سالوں سال جیل میں بند کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے جو ہے نا ان تمام بے قصوروں کو جو ہے ان کو چھڑوانے کا کام کیا۔ ہم لوگ یہ دوہرے شہری نہیں ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم لوگ اس ملک کے باسی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے خون و جگر سے اس ملک کو سینچا ہے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے جو ہے یعنی کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے ہیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ جتنا ان کا ملک ہے اتنا ہمارا بھی ملک ہے۔ اس لیے جو ہے اس کانفرنس سے جو ہے بہت بڑا پیغام جائے گا۔ ہم لوگ آپس میں محبت کرنا جانتے ہیں، نفرت نہیں۔ ہم لوگ جو ہے جہاں رہتے ہیں ان لوگوں سے مل جل کر کے رہتے ہیں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی آپسی بھائی چارہ کے ساتھ جو ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اسی ملک کی پہچان ہے۔ جب تک ہم لوگ آپس میں مل کے نہیں رہیں گے، ہندوستان جو کثرت میں وحدت کا ملک ہے، اگر یہاں جو ہے رنگ برنگ کے جو ہے پھول رہتے ہیں، تو اسے جب تک کہ مل جل کے نہیں رہیے گا تب تک جو ہے آپ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسے بڑے بینر کے تلے جہاں ارشد مدنی صاحب جو کہ ایک مشہور ہیں، تمام بیچارے ان مسلمانوں کو بھی جیل سے چھڑایا جو لوگ نہیں تھا کہ نکال سکے ان کو، اور بڑے بڑے وکلا کو رکھ کر کے سارے کیسز کو لڑا۔ انہوں نے اس کام کو اپنے سر پر لیا کہ اوقاف
के सिलसिले में जो हुकूमत एक बेईमानी करने की नीयत से वो अपना अमेंडमेंट करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने घूम घूम करके किया और बिहार के अंदर जो है वो उन्होंने एक बड़ा जलसा किया। इसका तासुर यकीनी पड़ेगा और ये ज़रूरत भी थी।